وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم وقال رسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم وقال في موضع آخر لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا إلى أن قال وكونوا عباد الله إخوانا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام، اس کا مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، اگر وہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر آ جائے تو ہمارا سماج جو ہوگا وہ جنت کا نمونہ دنیا ہی میں بن جائے۔ آپس میں محبت، آپس میں پریم، آپس میں الفت، چھوٹے بڑوں کی عزت اور بڑوں کی ذمہ داری کی چھوٹوں پر شفقت اور پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی اور ہر مسلمان کو درگزر کرنا، اس کو معاف کرنا، یہ ہماری بنیادی صفت تھی۔ لیکن دین سے دوری ہونے کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہونے کی وجہ سے آج پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ عجیب کیفیت کے ساتھ ہے اور باہم یوں کہا جائے کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے، کھینچنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مقدس کی آیات نے جو ہمیں تعلیم دی تھی، وہ تعلیمات آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اگر کوئی عیب دیکھے گا، کوئی برائی دیکھے گا تو اس کے اوپر پردہ ڈالے، اس کو چھپائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کی عیب اور اس کی برائی کو چھپائے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس سے زیادہ ثواب دے گا، یا اس طرح ثواب دے گا جس طرح کوئی آدمی اگر اپنی بچی کو زمین میں زندہ دفن کر رہا ہو اور وہ آدمی اس کو بچا لے۔ یعنی ایک جان کے زندہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے۔ اور جو آدمی عیب کے پیچھے پڑے گا،
ایک طرف تو یہ بتایا گیا کہ جو آدمی برائی کو چھپائے گا، پردہ ڈالے گا، اللہ رب العزت کل کو قیامت کے میدان میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ کون آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم دھلے دھلائے، ہم بالکل پاک صاف ہیں، ہمارے اوپر کوئی عیب کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ صفت پیغمبروں کی ہے کہ وہ معصوم ہوتے یا اللہ رب العزت کی، لیکن انسان گناہوں کا پتلا ہے، خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، مسنگ ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان کو اس کی غلطی پر پردہ ڈالنا چاہیے، اس کو کنسیل کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے، اور یا پھر اس کا پردہ چاک کرنا چاہیے، اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے اور اس کی گندگی پھیلانا چاہیے۔ بہرحال حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو انسان کسی مسلمان کی عیب کو کھولے گا، اس کی عیب کی تلاش اور جستجو میں رہے گا، عیب کو ٹٹولے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، فرمایا سمجھ لیجئے کہ وہ انسان فسادی، یہ صاف حدیث کے الفاظ، فسادی ہے وہ انسان۔ فرمایا ان اتبعت عورات الناس لافسدتهم، کہ تم ان کو بگاڑ کر رکھ دو۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات حدیث میں فرمائی گئی کہ جو انسان کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑے گا، عیب کے پیچھے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بھائی کی کسی کوئی خطا، کوئی بھول، کوئی چوک معلوم ہے، کوئی گناہ معلوم ہے، تو آپ اس کو چرچا کریں، آپ اس کو دوسروں سے بیان کریں، آپ اس کو جا کے بازار میں اس کو رسوا کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں فرمایا گیا جو آدمی ایسا کرے گا، میں ہوں یا آپ، کسی مسلمان کی عیوب کے پیچھے پڑے گا جو بھی، فرمایا اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے۔ اور پھر آگے والی بات جو ارشاد فرمائی، اور جس انسان کے عیوب کے پیچھے اللہ پڑ جائے، اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگو دوستو، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن مقدس کی آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، وہ کسی کو گھٹیا سمجھ کے، کسی کو ذلیل سمجھ کے، کسی کو حقیر سمجھ کے اس کے ساتھ مذاق نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ آگے قرآن میں فرمایا عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ اس کی اندر کچھ ایسی صفات ہو اس کے جو اللہ کو محبوب ہو، اور اس کے اندر جو یہ صاحب بڑبڑا رہا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت تیسمار خاں سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ گھناؤنی کوالٹیز ہو جس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں یہ انتہائی گندا اور خنزیر کے برابر انسان۔ ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا خنزیر کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شیخی بگاڑتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتے ہیں، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ خنزیر سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ اسی طرح عورتوں کو بھی ایڈریس کیا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا تم میں بھی جو ہے ایسا نہ ہونے پائے کہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو
ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، آج کا جو ماحول ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے پڑا ہو، یہ چیپٹر میں نے خصوصاً آج اس لیے کھولا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد الیکشن ہوگا، الیکشن ہوتا ہے تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ٹھیک ہے آپ میدان میں اتریے، لڑیے، اپنی چیزیں بتائیے اور اپنے آپ کا کریکٹر اچھا ثابت کیجئے، لیکن خدا کے واسطے کسی مسلمان کی عزت اور کسی مسلمان کی عیب جوئی اور کسی مسلمان کے عیوب کو اچھالنا اور کسی مسلمان کے پرکھوں اور دادا اور پردادا کی مردہ ہڈیوں کو ان کی قبروں سے اکھاڑنا اور دشمنیوں کو یاد کرنا اور سماج کے اندر گند پھیلانا، اس سے ہمیں پورے طور پہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم میدان میں اتریں گے، ہم اپنے آپ میں ثابت کریں گے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم بھلے ہیں، ہم اچھا کام کریں گے، ہم اچھی سروسز دیں گے، ہم جو ہے وہ پورے قصبے کے لیے نافع اور مفید ہوں گے، لیکن خدا کے واسطے اس بات کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ اچھے اخلاق اجازت دیتے ہیں، نہ گڈ کوالٹیز اور گڈ کنڈکٹ اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ مورلٹیز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم صاحب آ کے سماج کے اندر وہ جس سے نبی نے فرمایا تھا کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ جو لوگ تمہارے دنیا سے گزر گئے، جو تمہارے پرکے ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، جو تمہارے سینئر ہیں، دنیا سے گزر گئے، کبھی تم ان کی برائیوں کو مت بیان کرنا بلکہ تم ان کی اچھائیوں کا تذکرہ۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، یہ صاف حدیث میں فرما دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اسے خدا ذلیل کرے، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ خدا اسے رسوا کرے، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ خدا اسے فضیحت کرے، خدا اسے ناکامیاب کرے، تو پھر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب کو کھولے، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو بازار میں لائے اور ان کا چرچا کرے۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شریعت میں یہ بات قابل ستائش ہے، اپریشیٹیبل ہے کہ کسی مسلمان کی اچھائی کو تلاش کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے خنزیر، کیا تلاش کرتا ہے؟ آپ شاید ہماری بات یہ تلخ ہو لیکن یہ فیکٹ ہے، ایک خنزیر بھی خدا کی مخلوق، ایک ہوتا ہے خنزیر جو کیا تلاش کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی شاید ضرورت نہیں، گندگی تلاش کرتا ہے، نجاست تلاش کرتا ہے، غلاظت تلاش کرتا ہے، اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی جو پھول تلاش کرتی ہے اور شیرینی تلاش کرتی ہے، خوشبو تلاش کرتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں خدا نے بنایا ہے کہ ہم اچھائی تلاش کرنے والے بنے۔ جو آدمی اچھائی تلاش کرنے والا بنے گا، خوبیوں کو تلاش کرنے والا بنے گا، شہد کو ڈھونڈنے والا بنے گا، مسلمانوں کے لیے شفا کا سامان تلاش کرنے والا بنے گا، خدا اس کے اندر اچھی کوالٹیز اور اچھا راستہ اسے دکھائے۔ یہ فرما دیا گیا، شہد کی مکھی کے لیے خدا نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ خدا نے اس کو الہام کیا، خدا نے اس کے دل میں یہ بات القا کی کہ وہ اچھائیوں کو، یہ ساری چیزوں کو تلاش کرے۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ تلاش کرنے کا جذبہ ہے، وہ گندگی تلاش نہیں کرتی۔ اس لیے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ نجاست تلاش کرنے والی ہیں، گندگی تلاش کرنے والی ہیں، مواد اور پیپ تلاش کرنے والی ہیں، اور صاحب ناپاکی تلاش کرنے والی ہیں، یا اچھائی تلاش کرنے والی ہیں۔ یہ فکر ہمیں کرنی، اور شریعت میں ہمیں اس بات کا پابند بنایا، ہم سے مطالبہ کیا گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں،
برائی تو بہت نظر آتی ہے، صاحب اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ برائی، میں بھی 50 برائیوں کا حامل ہوں، ہر آدمی میں برائی ہے، کوئی آدمی میں نے پہلے کہا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہو سکتا ہے، دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہو سکتا، برائیاں ہیں، لیکن ہمیں برائیوں کو دفن کرنا ہے، برائیوں پہ پردہ ڈالنا ہے، برائیوں کو چھپانا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی اچھائی تلاش ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ لایا، اور وہ جنازہ جو تھا وہ ایسا آدمی تھا جو انتہائی گندا تھا، سماج کے اندر برا تھا، نیکی کا کوئی کام اس نے نہیں کیا تھا۔ تو جب جنازہ لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی جنازہ ہو تو مجھے بتایا، آپ کو بتایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ تشریف لانے کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا کہ اس کی نماز جنازہ کوئی آدمی پڑھا دے گا، یہ سماج کے اندر کوئی اس طرح کا آدمی ہے، گندا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اس کا کردار مجروح ہے، ساری چیزیں اس کی ڈاؤٹ فل ہیں اور بالکل ظاہر ہے، لہذا آپ نہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا۔ یہ ہماری کوالٹی تھی، لیکن ہمیں گندگی، کیونکہ عادت وہی ہے جس کا میں نے نام لیا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، عادتیں ہماری وہی ہیں تاکہ آپ کو برا نہ لگے، عادتیں وہی ہیں، کسی کو گندگی کرتے ہوئے دیکھیں گے ترنت جو ہے صاحب اس کو کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس کے اندر انوالو ہو اور ہم بھی جو ہے صاحب اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں۔ جبکہ آپ نے اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں، کیا تم میں سے کسی نے اس کو کوئی بھلائی کرتے ہوئے دیکھا؟ ایک طرف سارے لوگ جان رہے ہیں کہ اس نے یہ برائی کی، یہ برائی کی، یہ برائی کی، یہ گندگی کی، یہ گندگی کی، یہ ساری چیزیں تھی، سارے لوگ جانتے تھے، اور آپ کیا پوچھ رہے ہیں اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے ایک بار اللہ کے راستے میں جماعت تھی اور اس جماعت کا پہرا اس آدمی نے دیا تھا، جماعت کا پہرا اس نے دیا تھا، کوئی بڑی نیکی نہیں کی ہمارے حساب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو پیچھے کیا اور کہا کہ عمر، تم لوگوں کی فطرت کے بارے میں تو سوال کر سکتے ہو، لیکن لوگوں کی ایکٹیویٹی کے بارے میں سوال کرنے کا تمہیں کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں ہے۔ فطرت سے مراد اسلام، یہ آدمی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، اس کا تو سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن اور دوسری چیزوں کا سوال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اعلان کیا کہ اے مرنے والے شخص، دنیا کے لوگ تو تجھے گندا اور دنیا کے لوگ تجھے دوزخی سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر نبی یہ اعلان کرتا ہے کہ تو جنتی۔ یہ ہمیں سکھایا گیا۔ میں اس چیپٹر کی طرف نہیں جاتا ہوں جو اس میں اور دوسرے بہت سارے پہلو ہیں۔ بنیادی پہلو یہ کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نیکی کا خیال کرنا چاہیے، نیکی دیکھنی چاہیے، اگر ایک نیکی اس کے اندر ہے تو اس کا احترام، اس کی عزت، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی؟ کیا آپ کعبے سے محبت کرتے ہیں؟ ارے بتائیں، آپ کعبے سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کو کعبے سے تعلق ہے؟ آپ اپنی جان کعبے پہ نثار کریں گے؟ آپ کعبے کی ایک اینٹ پر اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے؟ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، اے کعبہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا صحن، آپ نے اس کی تعریفیں کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اے کعبہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور ایک مسلمان کی
کی حرمت اور اس کا احترام ایک کعبہ تجھ سے زیادہ، اس سے زیادہ اور کوئی بات ہو سکتی؟ اس سے آگے بھی کوئی اور تعبیر استعمال کی جا سکتی ہے ایک مسلمان کی عزت کے لیے؟ آج ہم چند ووٹوں کے لیے، ٹھیک ہے ہم جیتے یا ہارے، میں کسی کوئی پارٹیکولر پارٹی کا آدمی نہیں ہوں اور نہ میں کسی کے ساتھ ہوں، ہاں جو سچ کا علمبردار ہے، جو قوم کے لیے اور پوری کمیونٹی کے لیے اور دھرتی پر اور اس علاقے کے بسنے والے کے انسان کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ لیکن میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ایک ادنا ووٹ کے لیے، ایک ادنا عہدے کے لیے، ایک ادنا سے پد کے لیے اور چند دن کے اپنی جیت کے لیے اور اپنی موج اونچی کرنے کے لیے، خدا کے واسطے آپ اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق مت بنائیے گا۔ خدا کے واسطے آپ لوگوں کے عیوب کا چیپٹر مت کھولیے گا۔ خدا کے واسطے آپ جو ہمارے پرکھے ہیں وہ کسی برادری کے ہوں، کسی کمیونٹی کے ہوں اور کیسے بھی ہوں، کیسے بھی وہ دنیا سے گئے ہوں، خدا کے واسطے ان پرانی دشمنیوں کو اور ان مردوں کو اپنے اس الیکشن کے اندر مت لائیے گا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ آپ جیتتے ہیں، آپ ہارتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ اگر آپ نے گند پھیلائی اور اس میں یہ ساری چیزیں چلائیں، ٹھیک ہے خدا کی طرف سے بھی فیصلہ ہوگا اور خدا اسے بے عزت کر کے دکھائے گا، اور مسلمان کا عیب چھپانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے جو واٹس ایپ کی دنیا ہے یا اور جو بہت ساری چیزیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آدمی کوئی بات سنتا ہے، کوئی بات کسی کے تعلق سے معلوم ہوتی ہے، کچھ پتہ چلتا ہے، اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتا ہے، کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اسے فارورڈ کرتا ہے۔ اور صاف سن لیجئے، بہت سارے لوگ نیکی سمجھ کے اسے فارورڈ کرتے ہیں، لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ شیئر کیجئے تو اتنا ثواب اور اتنا ثواب اور ایسا اور ایسا۔ بہرحال آپ اس میں اجتناب کیجئے۔ اگر آپ نے نبی کے تعلق سے کوئی غلط حدیث آگے فارورڈ کی تو نبی کا یہ فرمان ہے، جو انسان میری طرف سے کوئی جھوٹ بات گڑھے اور جھوٹ بات بیان کرے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو انسان اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اس لیے آپ کا یہ آپ جج کرے، تحقیق کرے، پوچھیں، علماء سے رابطہ کریں، علماء سے جڑیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں اور آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں، عزت کریں۔ اگر آپ کعبے کی عزت کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر آپ کو کعبہ عزیز ہے تو آپ کو ایک مسلمان کی عزت بھی عزیز ہونا چاہیے، ورنہ آپ دوگلے سمجھے جائیں۔ کہ آپ کہتے ہیں مجھے کعبہ عزیز ہے، آپ کہتے ہیں مجھے کعبے کی در و دیوار عزیز ہے، آپ ان کو چومنے کے لیے ترستے ہیں، آپ اسے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کعبہ کی حرمت کے مقابلے میں مسلمان کی حرمت زیادہ ہے۔ یہ چیپٹر آپ کیوں بھول جائیں؟ اس لیے میرے عزیز و بزرگ و دوستوں، ہم یہ طے کریں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں نے ایک مثال دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک محفل کے اندر کسی انسان نے جو ہے وہ اس سے ریاح خارج ہو گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ جائے وہ انسان جس کا وضو ٹوٹا ہے جا کے وضو کرائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، کتنا اچھا ہوگا کہ ہم سارے لوگ جا کے وضو کر لیں تاکہ ہمارے اس بھائی کا عیب چھپ جائے۔ اگر وہ اٹھ کے جائے گا تو اس کے چہرے پہ کیا اثر ہوگا اور کیسے جھیپے گا وہ، اور انہوں نے قسم کھائی تھی، قسم پوری کرنا بھی ضروری تھا۔ تو آپ نے فرمایا بہت صحیح بات تم نے کہی، سارے لوگ جا کے وضو کیا اور وضو کر کے واپس آئے تاکہ ہمارے بھائی کا عیب چھپ جائے۔ آج ہم اپنے بھائی کا عیب کھولنے کے لیے، اپنے بھائی کی لنگی کھولنے کے لیے، اپنے بھائی کو ننگا کرنے کے لیے، اپنے بھائی کو بے عزت کرنے کے لیے آج ہم
ہر قسم کا جتن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کعبے سے محبت کرنے والا اور اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہیں، یہ انتہائی دوگلی پالیسی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ آپ اس کو سمجھیے۔ میں نے اور آئندہ ہفتے، ابھی کیونکہ الیکشن میں دور ہیں، جو بھی باتیں ہوں گی اس تعلق سے آپ ٹھیک ہے مقابلے پہ آئیے، لڑیے، مقابلہ کیجئے، میدان میں اتریے اور دنیا کا رخ بھی دیکھیے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی ورڈس، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، دنیا کا رخ دیکھیے۔ آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قریب ایک وقت آئے گا سارا کفر، سارا باطل وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائے گا۔ آج وہی وقت ہے کہ سارا باطل متحد ہو گیا، سارا باطل یکجٹ ہو گیا، سارا کفر ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا، اور ہم صاحب ابھی دست و گریباں ہیں اور ہم باہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے تو شاید یہ بچکانہ حرکت ہے اور انتہائی جہالت پر مبنی حرکت ہے، اور اپنی قوم کو گڑھے میں اور ذلت کے امیگار میں گرا دینے کی حرکت ہے۔ اس لیے اس پر بھی سوچئے، سمجھئے، اور جو کچھ بھی کیجئے وہ شریعت کے حساب سے کیجئے۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا اور اللہ کی فضیحت کا اور اللہ کی رسوائی کا مستحق مت بنائیے، اور مردوں کو مت اکھاڑیے۔ دشمنی جو پرانی ہے ان کو دوہرا کر اس میں اور آگ مت لگائیے، بلکہ اچھا ماحول، محبت کا، عشق کا، بھائی چارے کا، اس کے ساتھ ہم رہنا سیکھیں۔ باطل یوں ہی لرزتا ہے، لیکن ہماری ایکٹیویٹیز سے آج یہ سارے حالات آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایک ایک مسلمان کی عزت کرنے کی، اس کو سر اور آنکھوں پر بٹھانے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہر امتی کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔